10 رمضان کا دن آ گیا. اللہ اکبر. بطول کو بلایا. فاطمہ جی اماں اپنے بابا سے جا کے میرا سلام کہو اور کہو کنیز احسان نہیں جتا رہی، واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ میں نے ساری دولت تیرے دین پہ خرچ کر دی، میرے پاس کفن خریدنے کا پیسہ نہیں. بس میری دعا ہے کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کسی غم میں نہ روئیں. میرے پاس کفن کا پیسہ نہیں ہے جی، ساری دولت اسلام پہ خرچ کر دی. اگر بابا سے کہو، اماں کہتی ہے اگر مناسب ہو تو یہ چادر جو بلا تشبیہ آپ کے کندھے پر ہے یہ مجھے کفن کے لیے عطا کر دیں. تم نے تو 1400 سال بعد غضنفر سے سنا اور چیخیں نہ روک سکے. رسول نے جب سنا ہوگا اور روتے ہوئے اٹھے، راستے میں 3 مرتبہ ردائے مبارک کندھے سے گری، سرانے آ کے بیٹھے، گرم آنسو گرے رخسار پر اور کہا آنکھ کھلی. سرکار میں نے کوئی مشکل سوال کیا؟ خدیجہ کیا مانگا ہے؟ چادر کا کفن؟ تو مجھ سے میرے چمڑے کا کفن مانگ. محمد تیرا احسان نہیں اتار سکتا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی رونے والوں، جبریل آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے دین بھی میرا، خدیجہ کا احسان بھی مجھ پر. یہ جنت کا کفن، یہ کافور، یہ کوثر تسنیم کا غسل کے لیے پانی. رسول نے کہا لے خدیجہ بس ختم ہو گئی میری بات، تیرا کفن دفن کا انتظام تو اس نے کر دیا، یہ چادر بھی میں اوپر ڈال دوں گا، مجھ پہ کوئی اور حکم کر. اب مجھے نہیں پتا گوشت کس کے دل میں ہے، پتھر کہاں ہے. جب تیرے رسول نے کہا نا مجھ پہ کوئی اور حکم کر، بلا تشبیہ کانپتی ہوئی انگلی بطول کی طرف اٹھی. کا بس وعدہ کر میرے بعد میری زہرا روئے گی نہیں. وعدہ کر میرے بعد میری زہرا نہیں روئے گی. تو نے کیا چیخیں ماری ہیں جو رسول دھاڑے مار کے رویا. خدیجہ نے حیران ہو کے کہا سرکار رو کیوں رہے ہو؟ جیسے میری بیٹی ہے تیری بھی تو ہے. سنو گے یہ ہاتھ میں نے جوڑ رکھے ہیں، تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، چوٹ لگے تو معاف کر دینا. رسول نے رو کر کہا خدیجہ میں زبان سے نہیں بتا سکتا، میری 2 انگلیوں کے درمیان دے. اللہ جانے کیا دیکھا، اپنی موت بھول گئی، کوہنیوں کے بل اٹھی. کہتے اللہ مون یہ کون گستاخ ہے، وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، میری زہرا کھڑی